ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 1 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 184 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل کی آیت مبارکہ 91 سے آنورڈ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ کا عہد جب کہ تم اس کے ساتھ عہد کرو. یہ بھائیو جو آیات اب آگے آنے لگی ہیں ان کے دو اعتبار سے مفہوم بیان کیا گیا ہے. ایک تو اس کے معنی کے اعتبار سے تو یہ ایک جرنل کیس بیان ہو رہا ہے، لیکن پرٹیکولرلی اگر اس کو دقت نظر سے دیکھا جائے تو اس میں خطاب جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہے. یعنی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 2000 سال تک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت رہی، بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ان میں بھیجے، 3 کتابیں بڑی بڑی نازل کیں، تورات، زبور اور انجیل. اور سینکڑوں سال تک ان پر یہ وقت گزرا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر موجود نہ ہو. اس کے باوجود جب انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے روح گردانی کی اور مشرکانہ اوہام ان کے اندر آنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار وہ امت ہوئی. اور اب ان کے لیے یہ آخری موقع تھا کہ پیغمبر آخر الزمان، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو چکی تھی. اب یہ ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا جو ان پر غضب تھا اس سے اپنی جان چھڑا لیتے اور حق کو قبول کر لیتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں کے. تو اب یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اور یہ آیات جو ہیں وہ نہ صرف اہل کتاب کے لیے بلکہ آج کل کے ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو کہ بائی برتھ مسلم ہیں، جنہوں نے اسلام کسی ایفرٹ کے ذات حاصل نہیں کیا بلکہ وہ نسلاً مسلمان ہیں، جنہیں اسلام کی قدر نہیں ہے. یہ ان کے لیے بھی بڑی آیات اہم ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد بائی ڈیفالٹ لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں گے. تو اہل کتاب کے ساتھ بھی خطاب ہے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی اب اہل کتاب ہی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگر ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ تھی، ہمارے پاس یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن ہے، ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے. تو اب ان آیات کو اسی کانٹیکسٹ میں پڑھیں کہ اس وقت کے جو اہل کتاب تھے ان سے خطاب ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز، پروفیسیز، نشانیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے.
بالکل اس طریقے سے آج مسلمانوں کو بھی پلیٹ میں رکھا رکھایا دین ملا ہے نسل در نسل. تو اب اگر وہ اس دین کی قدر نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد بائی ڈیفالٹ لے کر مسلمان پیدا ہوا ہے وہ پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وہی غضب جو یہود و نصارہ پر ہوا اس امت پر بھی ہوگا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لہذا اس کو اس اعتبار سے پڑھیے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد جبکہ تم اس سے عہد کر چکو. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا, بالکل سائبان کی طرح, ایک بادل کی طرح کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر آسمان میں معلق ہو گیا, اور پھر انہیں دھمکی دی گئی کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو تورات کو, ادروائز یہ پہاڑ تم پر آیا کہ آیا. تو انہوں نے اس حق کو قبول کیا. اسی طریقے سے ایک وہ عہد ہے جو ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا ہے, جو سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں میرا مسئلہ نمبر 104A B اور C بھی مسئلہ تقدیر سے ریکارڈڈ ہے, اس میں بھی میں نے وہ آیات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے یہ عہد لیا تھا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں, تو ہمارا پروردگار ہے. تو ہماری انسٹنکٹ اور جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر انسان کا عہد ہے. پھر اہل کتاب نے تو عہد کیا تھا کہ جب جب نیا کوئی پیغمبر آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو تم نے عہد کیا تھا اہل کتاب, اب اس عہد کو پورا کرو. آج بھی جو تورات اور انجیل موجود ہے ایون ٹیمپرڈ فارم کے اندر, اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں. آج بھی ایون تورات کے اندر جو چیپٹر ہے ڈیوٹرونومی, جس کو ہم کتاب الاستثناء چیپٹر کہتے ہیں, اس کے باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے بھائیوں میں تیری مانند ہی ایک رسول برپا کروں گا, یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں یعنی بنی اسماعیل میں, اور اس کے منہ میں اپنا کلام داخل کروں گا. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا مگر وہ کہ جو میں اسے وہی کروں گا. اور یہی آیت سیم قرآن پاک میں موجود ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اسی طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ میں انجیل کے اندر آج بھی گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 سے لے کر آپ 18 تک پڑھیں تو اس میں کلیئر کٹ عیسیٰ علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے, جب میں دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی پیغمبر آخر الزمان دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بشارتیں ہیں وہ آج بھی تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں, لیکن یہود و نصارہ نے اس عہد کو پورا نہیں کیا سوائے ان خوش نصیبوں کے جنہوں نے حق قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرو. اور مسلمانوں کا گریبان بھی جوڑا جا رہا ہے جو نسلاً مسلمان ہے کہ تم نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا. یعنی ہم لوگ بڑی فخریہ جو ہے وہ دنیا جہان کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں, اور جب کوئی گوروں کی تعریف کرنا شروع کر دے کہ جناب ان میں یہ اچھائیاں موجود ہیں, کہتے ہیں جانا تو انہوں نے دوزخ ہی چاہیے نا, کلمہ تو نہیں انہوں نے پڑھا, اسی تے جنت ہی جانا ہے. بھائی تو انہوں نے گارنٹی دیتی ہے تو ہم جنت ہی جانا ہے. تسی یعنی نماز گورا بھی نہیں پڑھ رہا, آپ بھی نہیں پڑھ رہے, تو آپ کو کس نے کہہ دیا آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو آپ کو یہ کس نے دھوکہ دے دیا ہے کہ آپ جناب گورے ہیں تو دوزخ ہی جانا ہے, تو تسی جناب جنت ہی جانا ہے؟ تو یہ لوگ اکثر یہ بات کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کو بھی اتنی ہی محنت کرنی ہے جتنی ہمیں کرنی ہے, اور ہمیں بھی اتنی ہی محنت کرنی ہے جتنی ان کو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے. اگر رشتہ داری کام آنی ہوتی نا تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے بیٹی اس بات پر مت فخر کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت کے دن پکڑ لیا تو میں بھی تمہیں نہیں چھڑا سکتا. ٹھیک ہے, اب حالانکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, لیکن ان کو نہیں سنایا جا رہا تھا, بیسیکلی ہمیں بتایا جا رہا تھا. جو ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے, اسی بندے دا پتر کوئی نہیں پڑھنا, نہ اسی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے, نماز ہی کو نہیں پڑھنی, بس آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں اسی حالت میں قبول کر لیں. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اپنا عہد پورا کرو. اہل کتاب تم نے نبیوں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا, اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب بھی پیغمبر آخر الزمان آئیں گے تم ان کی دعوت قبول کرو گے. اور یہ نسلی مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ تم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو اور بڑے چیمپئن بنتے ہو کہ دنیا میں صرف جنت میں مسلمان نہیں جانا ہے, باقی جتنے بھی اچھے ہو جائے سارے دوزخ میں جائیں گے, اور تمہارے اعمال جو ہیں ان سے بھی برے ہیں. اللہ سے عہد پورا کرو. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بالکل
اصول کے اوپر فیصلہ فرمانے والا ہے، پورے میرٹ کے اوپر. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو مت توڑو اسے پختہ کرنے کے بعد. یعنی بڑی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں اور بڑے کہتے ہیں جناب ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز فجر کوئی نہیں قبول، پہلی روزانہ پڑھنی پہنتی ہے، بڑا مشکل کام ہے. موت نہ ساڑھے ماں پیو کو کسی نے زندگی منگی، اللہ کے نبی واسطے نہ ساڑھے کو کسی نے منگنی ہے. مار دو نعرہ، جھوٹا نعرہ لگا دو، ہمارے ماں باپ سے آج تک کسی نے زندگی نہیں مانگی، نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے، تو کہہ دو غلامی رسول میں موت قبول ہے، نماز کوئی نہیں قبول، داڑھی کوئی نہیں قبول، چہرے کا نقاب کوئی نہیں قبول، ہم موت قبول ہے. پتہ ہے موت زندگی کسی نے مانگنی ہی نہیں ہے، تو جھوٹا نعرہ لگا دو. یہ وہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ سے پختہ تم نے عہد کیا ہے، قسمیں جو قول و قرار کیا ہے، اس کو مت توڑو کرنے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر خود گواہ کر چکے ہو. بنی اسرائیل نے بھی گواہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور ان پر بلند کیا تو اللہ تعالیٰ گواہ تھا، اور ہم مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ایک جملے کا نام ہے؟ یہ بہت بڑے عہد کا نام ہے. اے اللہ تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانیں گے. اور حالت یہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اب خواہش نفس کی پیروی کرنا اور گاڈ کو پس پش ڈال دینا، اللہ کو پس پش ڈال دینا، اللہ کی مرضی کا خیال نہ رکھنا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا، تو خواہش نفس کو خدا بنانا ہی تو ہے. بڑی سخت بات ہے. تم اللہ تعالیٰ کو گواہ کر چکے ہو اپنے عہد کے اوپر. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو. بڑی دھمکی ہے اس کے اندر کہ پتر یہ نہ سمجھنا کہ پتہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شے پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، تمہارا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور دیکھنا اس پاگل عورت کی مانند نہ ہو جانا جو بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے، اور جب وہ سوت کاٹ لیتی ہے تو اس کے بعد اس دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اس عورت کو پاگل ہی کہا جائے گا نا. جس طرح پرانے زمانے کے اندر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی بھی ہے کہ روئی کے ذریعے کس طریقے سے وہ سوت کاتا جاتا ہے اور وہ ایک دھاگا بنتا ہے. اسی کی ماڈرن فارم اب انڈسٹریز، پروسیس انڈسٹریز لگ چکی ہوئی ہیں. تو وہ اتنی محنت کے ساتھ روئی میں سے وہ دھاگا نکالا جاتا ہے اور پھر وہ محنت کر کے اس کو لپیٹ کے سنبھالا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عورت کی مانند نہ ہونا جس نے بڑی محنت کر کے سوت کاٹا، حالانکہ استعمال کرنا تھا اس کو کپڑے بنانے کے لیے، کوئی اور چیزیں بننے کے لیے، لیکن اس نے اتنی محنت کرنے کے بعد، جنہوں پنجابی جیسی کہنا نا کیتی کرائی کھوج پا دیتی، کیتی کرائی کھوج پا دیتی. اتنی محنت سے وہ سوت کاٹتی ہے اور بعد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اے مسلمانوں، اے اہل کتاب، اے نسلی مسلمانوں، دیکھنا ان کی مانند مت ہو جانا، اس عورت کی مانند مت ہو جانا جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹا اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، اور تم اپنی قسموں کو ایک دوسروں کو فریب دینے کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تاکہ ایک امت دوسری پر غالب آ جائے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دنیا میں بھی لوگ جھوٹی قسمیں کس لیے کھاتے ہیں؟ اپنی غلط بات کے اوپر لوگوں کو منوانے کے لیے، یا وہ صحیح بات پر بھی اگر قسم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قسم کے ذریعے اگلے بندے کو قائل کر لیا جائے، اگرچہ ان کی اپنی نیت کوئی نہیں ہوتی اس قسم کو پوری کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگ اپنی قسموں کو فریب دینے کا ذریعہ مت بناؤ. اب یہ اگر طویل خاص کے اعتبار سے جیوز اور کرسچنز کے اعتبار سے دیکھا جائے، خصوصاً جیوز کے، یہودیوں کے اعتبار سے، تو وہ بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب کبھی مشرکین عرب کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا تھا، اوس اور خزرج یہ مشرکین عرب کے جو قبائل تھے بڑے جنگجو قبائل تھے، اور انہوں نے پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر بعد میں الٹ دی نا، بڑے جنگجو تھے، لیکن انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کتنے پاورفل ہیں. یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری جیسی قوم اگر رومن امپائر جو 2/3 دنیا پہ جس کی حکومت ہے اس سے بھی ٹکرائے تو وہ بھی نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. لیکن وہ کنویں کے مینڈک تھے نا، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے.
یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تو انہوں نے الٹ کے رکھ دی ہر شے. تو اوس اور خزرج جو ہے جب ان کے ساتھ یہودیوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے ہمیشہ یہ غالب آتے تھے, جنگجو لوگ تھے. تو اس وقت یہودی قسمیں کھا کے یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے, جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا پھر ہم ان کے ساتھ جب مل کے جنگ کریں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی. لیکن یہ بدبخت باتیں تو بڑی کرتے رہے, جب آخری پیغمبر آئے تو انہوں نے صرف حسد کی وجہ سے بغیم بینہم کے تحت حق ماننے سے قبول کر دیا, انکار کر دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام, the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے حضور صرف قابل قبول دین اسلام ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اور اہل کتاب نے حق آ جانے کے بعد جو اس ریلیجن اسلام کو قبول نہیں کیا تو آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وہ یہودی علماء جو قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر مشرکین عرب کے خلاف قتال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے, اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تیرے راہ میں قتال کریں اور جہاد کریں. اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے. سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے, اور میں نے اپنے وسیلہ اور توسل والا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 اس کے اندر وہ آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں, کیونکہ اس کو تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ اپنے حبیب کے صدقے. یہ نہیں ہے بات, اس میں وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے محبوب, وہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ البقرہ میں ذکر کیا کہ ہمارے نبی کے ذریعے سے یہ ہماری طرف دعائیں کیا کرتے تھے, مراد یہ کہ اے اللہ اپنے نبی کو بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر قتال کریں. اس کا پورا کانٹیکسٹ المستدرک الحاکم میں اسی آیت کے تحت کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. تو ان لوگوں نے حق قبول ہی نہیں کیا, پھر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کیا اپنی چودراہٹوں کو بچانے کے لیے. اور اللہ نے وجہ کیا بتائی, وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ بغیم بینہم جو ہے نا, اس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ, یعنی ہر شخص کے اندر یہ ایک چھپی ہوئی شیطنت ہوتی ہے. بعض لوگ تو وحی کے ذریعے اس پر قابو پا لیتے ہیں, یعنی وحی کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں, اور بعض لوگ شیطان کے ہتھے چڑھ کے حق بات سے بھی اناد کر دیتے ہیں. ارج ٹو ڈومینیٹ, کہ میں اس کی بات کیوں مانوں, یہ کیوں نہ میری بات مانے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں تو انہیں ایک انسان کی طرح ہی نظر آتے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 مبارک آنکھیں, ان کی بھی آنکھیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ, ان کے بھی ہاتھ تھے. لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ہاتھ اور تمہارے ہاتھوں کا کیا فرق ہے. یہ آنکھیں وہ ہیں جو پیچھے بھی دیکھ لیتی ہیں, یہ ہاتھ وہ ہیں جو نماز کی حالت میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے ہاتھ بلند کیے تو جنت تک پہنچ گئے. اب وہ دیکھنے میں ایک انسان ہی ان کو سمجھتے تھے. سپیشیز میں تو انسان ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مرتبے میں ہماری طرح نہیں تھے. انسانیت کو ناز ہے, بشریت کو ناز ہے. افضل البشر, امام کائنات, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر. تو انہوں نے ضد کی وجہ سے حق نہیں قبول کیا کہ ان کی بات ہم کیوں مانیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ و برباد ہو گئے, بدبختی کا شکار ہوئے, اور آخری ان پر جو عذاب کی قسط ٹپکے گی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوگی دجال کے اوپر, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں غزوہ خیبر کی شکل میں ذلیل و خوار ہوئے وہ. اور ان کے برعکس جن کو یہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو کہ ہم تمہیں پوچھ لیں گے جب آخری نبی آئیں گے, ان کے ساتھ مل کے اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا, انہوں نے حق قبول کر لیا. جب ان تک پہلی دفعہ بات پہنچی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ جو یہودی باتیں کرتے تھے کہ آخری نبی آ رہے, کہ یہ نبی تو نہیں ہے وہ, تو اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائے تم ان پر ایمان لے آؤ, تم ان کے ساتھی بن جاؤ. اس چکر میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا. سعد ابن معاذ نے اور سعد ابن عبادہ نے, اوس اور خزرج کے سرداروں نے, اور پھر ان کی پوری قوم اس طرف آ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان پہ پھر استقامت بھی دی. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسی عرب قوم نے, جن کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں تھے, دنیا کی سب سے جو ہے وہ سمجھ لیں گری ہوئی قوم لوگ سمجھتے تھے ان کو, اس اعتبار سے کہ وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اندر بھی ایسی اجتماعیت ہوگی کہ ہم رومن امپائر اور پرشین امپائر کو الٹ دیں گے, جو اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز تھی. اور پھر دنیا نے دیکھا کیسے انہوں نے الٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتحاد عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم قسموں کو ایک دوسرے کی فریب کا ذریعہ مت بناؤ کہ تاکہ ایک امت دوسرے پر غالب آ جائے. یہی ہوتا تھا
کہ جب یہودی وہ باتیں سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، پھر آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے کہ یار یہی باتیں تو ہمارے علماء بھی بتایا کرتے تھے کہ اس نبی کی یہ کوالٹیز ہوں گی. پھر وہ دوسرے ان کو سمجھاتے تھے نہیں مسلمانوں کو یہ بات نہیں بتانی ہے کہ ایسا نہ ہو قیامت والے دن وہ تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو سورہ ال عمران سورہ نساء میں مضمون گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ قسمیں اٹھا کے جو حق کو چھپا رہے ہو تاکہ ایک امت دوسرے پر غالب آ جائے، یعنی تم چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بنو اسماعیل کے اوپر غالب آ جائے. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حق کھول کر واضح کر دے گا جس میں تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. لیکن اس دن فائدہ کوئی نہیں ہونا نا. یہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے کہ قیامت والے دن پتہ چل جائے گا حق کیا ہے، اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن پتہ چلا کہ غلام القادیانی دجال تھا تو اس کو کوئی فائدہ ہے؟ اس دنیا کی زندگی میں پتہ چلنا چاہیے نا. یا اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، قیامت دن پتہ چل جائے گا. تے جناب جب قیامت داڑے پتہ لگا کہ تسی جھوٹے تو پھر کہ تسی کہو گے اللہ تعالیٰ منو دوبارہ دنیا چاند دے. انسان جو ہے بڑی اللہ تعالیٰ کی سیریس کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پرپس فل پیدا فرمایا ہے، با مقصد پیدا فرمایا ہے. اپنی زندگی میں اپنے عذاب کو استعمال کر کے حق تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کی وحی کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت دن تو ہم فیصلہ ان کے درمیان کر ہی دیں گے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام میں یہ نسل پرستی اور فرقہ پرستی کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے پر قسمیں ڈال کر اور اوپر جانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ حق قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے. اب یہ نسل پرستی تھی نا، وہ بنو اسرائیل کہتے تھے کہ بنو اسماعیل جن کو ہم بالکل تھرڈ کلاس لوگ سمجھتے تھے، امی کہتے تھے، الٹریٹ جاہل لوگ، ان فینیٹکس جن کو ہم سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی قسمت میں پیغمبر آخر الزمان کیسے لکھ دیے. 70,000 پیغمبر تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو آخری نبی کو بھی بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے نزدیک اس نسل پرستی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہیں. جس طرح مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کسی گورے کو کالے پر، کسی کارے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی کو ایک دوسرے پر، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے مگر تقوی کی بنیاد. اور قرآن پاک میں تو بالکل کیٹاگوریکل مینشن ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. یعنی یہ دنیا کے معیار جو ہے یہ آخرت میں نہیں چلنے والے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے، جو زیادہ خوبصورت ہے، وہ کوئی زیادہ عزت والا ہے. حضرت بلال حبشی کتنے خوبصورت ہوں گے؟ ایک حبشی زیادہ سے زیادہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے؟ رنگ تو اس کا سیاہ ہی ہوگا، ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوں گے، ناک تو اس کا موٹا ہی ہوگا. تو کیا اس کی خوبصورتی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے یا اس تقوی کی بنیاد کے اوپر؟ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سیدنا بلال کو آزاد کروایا. یعنی حضرت عمر جو قریش کے ایک قبیلے کے سمجھ لیں سرکردہ رکن، اور وہ ایک حبشی غلام کو، آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ عرب کے کلچر کے اندر ایک دوسرے کو جو نیچے دکھانے والے لوگ تھے ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ ایک غلام زادے کو، ایک حبشی کو وہ کہیں کہ سیدنا. یہ اسلام کی برکت تھی. سیدنا بلال. اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہی کرنا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آنے واحد میں سب ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن ایسا نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے. فرشتوں کو اللہ نے چوائس نہیں دی ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ہی حق کو قبول کرتے ہیں. اور انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ، سب سے بڑی کوالٹی اور خوبی یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں. اور اللہ کی قسم یہ وہ خوبی ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے. جبریل اگر ہدایت پر ہے علیہ السلام تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی ہدایت پر ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں اپنا رب مان لے تو ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا. مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، کیونکہ ہم اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق اور باطل واضح کیا ہے
اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے حق کو قبول کر کے باطل کو ٹھکراتے ہیں، یہی انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے، سب سے بڑی دولت انسان کے پاس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زبردستی ہم ہدایت دینا چاہتے سب کو دے دیتے، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا زبردستی، اس کے پیچھے پورے قرآن کا مقدمہ موجود ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو اس کو اختیار کرو، چاہے اس کا انکار کر دو۔ تو اسی پہ میں نے 6.5 گھنٹے مسئلہ تقدیر کے اوپر 200 کراس ریفرنسز دیتے ہوئے مسئلہ نمبر 103، 104A B اور C یہ لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں۔ اس میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو مرنا چاہتا ہے کافر مرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں تجھے بھی رزق دوں گا، لیکن آخرت برابر نہیں ہوگی۔ آخرت انہی لوگوں کی ہوگی جو فرما بردار ہوں گے، جو نبیوں کے احکام کی پیروی کرنے والے ہوں گے، جو وحی کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اور ایک معنی اس آیت کا یہ بھی بن سکتا ہے وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہے اور ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہے۔ یہ معنی بھی اس کا بن سکتا ہے۔ اگر اس کی ضمیر اس انسان کی طرف پلٹائی جائے تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، اور اس کو سپورٹیو وہ آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور اس کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے باز پرس کی جائے گی جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا بھائیو۔ میں نے مسئلہ تقدیر کا اینڈ بھی اسی آیت پہ کیا تھا جو سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور جو دنیا دار، جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں، جو انسان کرتے ہیں، ان کی وہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے، ہم اللہ کو پوچھ نہیں سکتے۔ اب یہ گیون سرکمسٹانسز ہیں، اسی کے اندر اب انسان اگر صرف اسی پہ سوچنا شروع کر دینا تو پاگل ہو کے مر جائے کہ یا اللہ تو منو پیدا کیوں کیتا ہے میرے کو پوچھے بغیر۔ یہ سب سے بڑا کوسچن ہے، لیکن مسئلہ یہ تو اب ہو گیا۔ اب اس کا رونا رونے کی بجائے نا، جس نے آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو پیدا کیا، میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا، جو سب سے بڑا المیہ لے کے میں پیدا ہوں کہ مجھے پوچھے بغیر پیدا کیا گیا، تو بجائے اس کا رونا رونے کے نا، میں اسی ہستی کے دامن کرم میں پناہ لے لوں تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں میری مقدر ہو جائیں۔ یہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ، تو اس کے اوپر تو تکلیف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک عورت یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا، مرد کیوں نہیں بنایا، یا ایک گورا سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کالا کیوں نہیں بنایا، گورا کیوں بنایا، اور ایک کالا سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کالا کیوں بنایا اور گورا کیوں نہیں بنایا۔ تو یہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں، اس کے اندر اندر جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جو تمہیں شاکلہ دی ہے اس کے اندر اندر پرفارم کرو، اللہ تعالیٰ خود جج کر لے گا کہ کس نے اپنے سرکمسٹانسز کے اندر کتنا وہ پرفارم کر سکتا تھا، اس کے جو حالات تھے اس کے اندر اس نے کتنا پرفارم کیا۔ تو تم سے پرسش کی جائے گی جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، دیکھو مت بناؤ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ورنہ تمہارے قدم پھسل جائیں گے ثابت قدمی کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں ضرور مزہ چکھنا پڑے گا اس عہد شکنی کے سبب جو تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب حق جب واضح ہو گیا اس کے بعد حق کو قبول کر لیا جائے، اور قسم کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں غلطی کرتے ہیں پھر قسم اٹھاتے ہیں نہیں جی ہم نے تو یہ کام کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ان قسموں کے ذریعے دھوکہ نہ دو، دنیا کو تو آپ دھوکہ دے لو گے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، اور جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، ورنہ پھر تمہارے قدم جب لڑکھڑا گئے پھر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کو بچا نہیں سکے گا۔ بل اس میں ایک فقہی مسئلے کے طور پہ بھی جو قسم کے کفارے کے اعتبار سے چیز اگر کسی کو سننی ہو تو مسئلہ میرا 68 ریکارڈ ہے، نظر اور منت اور قسم کے کفارے کے صحیح احکام و مسائل۔ تو یہاں پر میں صرف کراس ریفرنس کے طور پہ اس لیکچر کا بتا رہا ہوں، ورنہ تو یہاں تو قسم کسی اور قسم کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور دیکھو اللہ تعالیٰ سے جو تم نے عہد کیا تھا چند ٹکوں کے عوض اس کو بیچ مت دو دنیا کی دولت کے عوض. اب اس آیت سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اہل کتاب سے خطاب چل رہا ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے نا کہ اللہ کی آیتوں کو مت بیچو. جو اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم ان کو حق تسلیم کر لو گے، ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کرو گے، تم نے وہ عہد توڑ دیا. اور نسلی مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ چند ٹکوں کے عوض دین کو مت بیچو. آج علماء کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی منفعت کی خاطر، اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر جھوٹی باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کچھ اور زن نکال کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جس کا اس قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، اور بالکل اس کے اپوزٹ زن نکال دیں گے. آیت لکھی ہوگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نیچے جناب حاشیے میں لکھا ہوگا یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے. یعنی یہ اسلام کی کون سی خدمت ہے؟ اسی لیے میں نے اپنے لیکچر میں جو قرآن پاک پہ اس کی حفاظت کے اعتبار سے میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 115، قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور شیعہ سنی اختلاف کی حقیقت، اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کتاباً فصلت آیات ہے، اس کی آیات بالکل تفصیل کے ساتھ کھلی ہوئی ہیں. قرآن کا وہی معنی معتبر ہوگا جو ایک غیر مسلم لے گا. مسلمان تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ بن کے اس کو سوچے گا. غیر مسلم مجھے بتائیں، اگر اس کو آپ یہ آیت پڑھائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، تو آپ جناب الٹے بھی لٹک جائے نا، وہ یا علی مدد ماننے کے لیے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. وہ کہے گا جی قرآن میں تو یہ لکھے ہی نہیں ہوا. لیکن ہمارے علماء تفسیریں کرتے ہوئے وہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، شرم تک نہیں آتی. یہی علماء یہود بھی تھے، دنیاوی منفعت کی خاطر اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت بیچو اللہ کی آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے عوض. انما عند اللہ ہوا خیر، جو اللہ کے ہاں ہے وہ تو بہت بہتر ہے. یعنی دنیا کی دولت تو ختم ہو جانی ہے، اور الٹا یہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے اس قسم کا مال جو ہے، اور سورہ توبہ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کہ علماء کے بارے میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ صرف علماء کے بارے میں، ساری آیات علماء کے بارے میں، کہ علماء حرام خوری کرتے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کے عوض. اور سورہ توبہ میں آیا کہ ہم یہی سونا اور چاندی جو جوڑتے ہیں اس کو گرم کر کے ان کے پیٹھوں پر، ان کے ماتھوں پر داغیں گے قیامت والے دن گرم کر کے، جو یہ دنیا کے اندر دولت اللہ کی آیات کو بیچ کے کمایا کرتے تھے. انما عند اللہ ہوا خیر، جو اللہ کے پاس ہے بے شک وہ ہے بہتر. خیر لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، کاش تم یہ بات جانتے ہوتے. اگر یہ تم جانتے ہوتے تو تم دنیا کی دولت کے عوض اللہ کی آیات کو نہ بیچتے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یعنی دنیا میں کوئی بندہ مال جوڑ بھی لے، دین واٹ، کیا وہ قبر میں ساتھ لے جائے گا؟ لے بھی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، جو 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں دفنا کے، اور اعمال ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا، اور ان کا اجر ان کو دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے جو سب سے اچھے اعمال ہوں گے نا ان کے بدلے میں دیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جیسے کہ آپ دنیا میں آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیں، ایک بندے نے پیپر دیے ہیں، اس کے میتھمیٹکس میں آئے ہیں سپوز 90 نمبر 100 میں سے، بایو میں آگے ہیں 70، اردو میں آگے 50، تو سب سے زیادہ نمبر کس میں آئے؟ میتھ میں. تو باقی سبجیکٹس کے نمبر بھی اس کے مطابق دیے جائیں گے، باقیوں میں 90 ہو جائیں گے. یہ وہ چیز ہے اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، ہم ان کو اجر جو دیں گے نا، بدلہ، ان کے جو سب سے اچھے اعمال ہوں گے نا، ان کے جو کمزور اعمال ہوں گے نا ان کے عوض بھی بدلہ وہی دیں گے جو ان کے سب سے اچھے عمل کا بدلہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو قدر شناس ہے، قدر دان ہے، قدر فرمانے والا ہے، ان کے اچھے اعمال جو ہوں گے نا اس کے عوض بدلہ دیا جائے گا، اس کی ریشو پروپورشن کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور ان کے صبر کے بدلے میں،
صبر ہی پورا دین ہے بھائیوں. صبر کی 3 اقسام میں اکثر بیان کرتا ہوں. یہ پچھلے دنوں جو لیکچر ہمارا رمضان میں ریکارڈ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح نفس کے اعتبار سے ابھی تک جتنے میں نے لیکچر دیے ہیں سینکڑوں میں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ وہ لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 120 جو رمضان المبارک میں ہماری نشست ہوئی تھی، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں اہل ایمان کی 12 خصوصیات. جو موجود نہیں تھے کسی بھی وجہ سے، اس کو لیکچر کو ضرور ایک دفعہ ضرور سن لیں. 55 منٹ کی تقریباً وہ گفتگو ہے. اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ صبر کرنا، یعنی گرمیوں میں روزہ رکھنا بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، یہ صبر کرنا پڑے گا. سردیوں میں صبح اٹھ کر غسل جنابت کرنا تکلیف دہ کام ہے، صبر کرنا پڑے گا. یہ ہے اللہ کی شریعت کے اوپر صبر. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر. دنیا میں انسان کو غم بھی پہنچتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، کبھی فاقہ بھی آتا ہے، کبھی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. ان حادثات پہ صبر کرنا یہ صبر کی دوسری فارم ہے. اور تیسری فارم ہے گناہوں پر صبر کرنا. یعنی انسان کی خواہش ہے کہ میں حرام خوری کر کے راتوں رات امیر بن جاؤں، لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یار اللہ کے حضور میری پکڑ ہو جائے گی، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. حلال اور حرام کی اگر میں نے تمیز نہ کی تو قیامت الدن مارا جاؤں گا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے جو حرام کردہ کام ہے ان کے اوپر جو صبر کیا جاتا ہے، یہ صبر کی تیسری فارم. نمبر 1 فرائض کے اوپر صبر، شریعت کے اوپر صبر. نمبر 2 مصیبتوں کے اوپر صبر. اور نمبر 3 گناہوں سے بچنے پہ صبر. اب آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھائیو صبر ہی تو کرنا پڑتا ہے. جس میں صبر نہیں ہوگا تو بد نگاہی کرے گا، حرام خوری کرے گا، برے کام کرے گا. تو صبر بڑی ضروری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے صبر کے بدلے میں. تو اب دنیا میں ہم جتنے بھی نیک اعمال بھی کر رہے ہیں بیسیکلی یہ صبر ہی ہے. یہ آپ لوگ جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درس کے لیے، تو صبر کے ساتھ ظاہر ہے اپنی روٹین چھوڑ کے ہی آئے ہیں نا یہاں پہ، یہ بھی صبر ہے. نماز کے لیے 5 وقت روزانہ جانا صبر ہے. ظاہر ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ جانا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، پھر مسجد میں ٹائم دینا پڑتا ہے، اور ایک وقت نکال کے پھر ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے، جان چھوٹ جاتی اگر ایک دن کا ہی مسئلہ ہوتا. یہ روزانہ 5 دفعہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے نا وہ سب زیادہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیونکہ موت تو ایک دفعہ آنی ہے نا، وہ بھی انہوں نے کوئی نہیں دینی جب آنی ہے تو، لیکن وہ ایک تھیوریٹیکل نعرہ لگا دیتے ہیں. انہی کو کہیں بھائی غلامی رسول میں موت قبول ہے. موت تو بہت بڑی چیز ہے بھائی. غلامی رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر تو کر، 5 وقت کی نماز تو پڑھ. اے بھائی اوکھا کام ہے. تو پتہ چل گیا وہ موت کیا قبول ہے. تو اس قسم کے لولے لنگڑے جو دعوے کیے جاتے ہیں نا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور وہ ریشو پروپورشن نکلے گی بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے جو اچھے کام ہوں گے نا، جو سب سے احسن کام ہوں گے، جو درجہ احسان ہے، وہ والے جو کام ہوں گے نا ان کے بس. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. من عمل صالحا من ذکر او انثی. جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہوا چاہے وہ عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہوا وہ ایمان والا، بے ایمان آدمی نہیں، ایمان والا. چاہے مرد ہوا چاہے عورت. اور وہ صرف ایمان والا نہیں، سوکھا لولا لنگڑا قسم کا ایمان والا، نہ 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 نہ، دودھ پینے والا مجنون نہیں، اعمال کرنے والا. من عمل صالحا، جس نے صالح اعمال کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوا چاہے عورت، فلا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہوا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو قلبی سکون دے دے گا. جو ہے نا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 جس پہ میں نے 5-6 گھنٹے گفتگو کی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے دے گا. ظاہر ہے جب انسان سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جاتا ہے تو انسان کو بڑا سکون نصیب ہو جاتا ہے. تو دنیا کی زندگی میں پاکیزہ سکون والی زندگی اس کو دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، اور ہم ضرور ان کو جزا دیں گے ان کے جو سب سے اچھے والے کام ہوں گے نا ان کے عوض، اس ریشو پروپورشن کے ساتھ۔ اللہ، اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ بھائی صاحب کام کرنا ہوگا، اعمال کرنے ہوں گے۔ دیکھیں بات اعمال سے شروع ہو کے یہ آیت جو 97 ہے سورۃ النحل کی، من عمل صالحا، عمل سے شروع ہوئی اور ختم بھی کیا ہوئی ہے؟ ما كانوا يعملون۔ لہذا یہ جو ہمیں کوئی پٹی پڑھا دی ہوئی ہے کسی نے، ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے آباء و اجداد نے، چند آزاد قسم کے لوگوں نے، کہ جناب جو مرضی کرتے رہو، بھائی جی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، جنت تے پھر اسی جانا ہے نا، پاویں جو مرضی کریے۔ کیوں بھائی؟ کس نے آپ سے کہہ دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا کہ انسان کے برے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کا ایمان ہی ضائع کرتے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 96، ایٹم بم قسم کا وہ لیکچر ہے، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے وہ حدیث صحیح مسلم سے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا جو سفر و حضر میں آپ کے سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کو وضو کروایا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر کوئی نامعلوم تیر اسے آ کے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ اب صحابہ آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں، کتنا خوش نصیب تھا کہ وہ سیدھا جنت میں ہی جائے گا، یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ظاہرہ ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے ہیں، ہم تو 1400 سال بعد جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس زمانے میں ہوتا تھا سیدھے جناب کسی کو پڑھائی نہیں سی دینا، تو سب نے یہ کہا جناب یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کے نا اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ یہ عام آدمی نہیں ہے، رسول اللہ کا خادم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس صحابہ کہتے ہیں جب یہ رسول اللہ کی بات ہم نے سنی تو جس نے اگر ایک تسمہ، ایک رسی بھی اٹھا کے مال غنیمت میں سے، خیر ہے یار یہ ہم لے جاتے ہیں گھر، جس طرح لوگ مسجد کی چیزیں گھروں میں بھی لے جاتے ہیں، خیر ہے یہ پرانی چیزیں استعمال کر لیں، وہ بھی لا کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ تو یہ بھائیوں بڑا خطرناک معاملہ ہے، چھوٹی سی چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑ سکتا ہے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا اس معاملے میں انسان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تم جب کبھی بھی قرآن کی قرات کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود کے اگینسٹ، راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اسی کے تحت جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ کوئی نہ بھی پڑھے تو خیر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی سورہ شروع کرے تو بے شک بسم اللہ بھی ساتھ پڑھ لے، لیکن جو حکم ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس لیے ہم جب نماز میں بھی پہلی دفعہ قرآن کی قرات کرتے ہیں نا، سورۃ الفاتحہ جب پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں، باقی رکعتوں میں نہیں کرتے، کیونکہ قرآن ہم شروع کر چکے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد تو جو بھی قرآن ہے وہ نماز کے اندر ہی آ رہا ہے، لہذا بار بار اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جب ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد جو جتنی بھی ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے اندر باریکی یہ ہے کہ اصل میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب نہیں ہوگا نا تو وہ قرآن پڑھ کے بھی نا شیطان کا ہی پیروکار بنے گا، کیونکہ قرآن سے وہ حق قبول نہیں کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اسے کو گمراہ کرے گا، نہیں، قرآن سے حق حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ میں بات وہی ریپیٹ کروں گا کہ قرآن کا وہی معنی معتبر ہوگا جو ایک غیر مسلم لیتا ہے۔ ایک غیر مسلم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے گا نا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں، دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، وہ کبھی بھی یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا، وہ کہے گا قرآن میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا۔ لیکن مسلمان کیا کرے گا؟ بڑے بڑے مسلمان مفسرین اس کی تفسیر کے اندر اپنی طرف سے وہ اس طرح کی چیزیں غیر اللہ سے مدد ثابت کر رہے ہوں گے، اور اس امام میں سارے ہی ننگے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف بریلوی اور شیعہ نے کیا ہے، دیوبندیوں کے بھی سب سے بڑے جو پرکھ ہیں مفتی جو شبیر احمد عثمانی صاحب، تفسیر عثمانی جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے بھی ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ بھی دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ دیکھ لیں،
مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلب ان علماء کی بت ماری جاتی ہے. کوئی چھوٹا بندہ ہے یہ شبیر احمد عثمانی محمد جناح کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے. یعنی پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. لیکن جب کسی کی مت ماری جائے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں, نہ کہ یہ قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کریں. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے, ورنہ قرآن پڑھ کے پھر اسی قسم کی لوگ تفسیریں کریں گے اور قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان. اچھا, شیطان کے حوالے سے چونکہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے, کوئی 5 گھنٹے کی تقریباً, مسئلہ نمبر 83A اور 83B, شیطانی وسوسے سے ان کا علاج. اس میں کافی آیات, وظائف اور احادیث بیان کی ہیں. 83A اور 83B. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا. بے شک شیطان کا تو زور چل ہی نہیں سکتا ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے ہیں. یعنی سچے جو مومن ہیں نا, جو قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں, ان پہ شیطان کا زور نہیں چل سکتا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اپنے رب پر ہر معاملے میں بھروسہ کرتے ہیں, ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا. اب یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 100. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. بے شک شیطان کا تو زور صرف انہی پر چلتا ہے جو خود دوستی گانٹھ لیتے ہیں اس کے ساتھ. یعنی جو خود شیطان کے ساتھ یارانہ گانٹتے ہیں نا, شیطان کا پھر زور انہی پہ چلتا ہے. یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی وہ تعویذ کراتے, کسی نے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ پوچھیں نماز پڑھی کبھی؟ اور نہیں جی نماز سے بس سستی ہوتی ہے. تو وہ یارانہ تو خود گانٹا ہوا ہے, تو شیاطین کیوں نہیں گھسیں گے؟ گھسیں گے. انسان کے اپنے حوال ہی صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کا زور ان پہ چلتا ہے جو خود اس سے دوستی گاڑتے ہیں. والذین هم به مشرکون. اور وہ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں. جو شرک کرنے والا ہے, جب ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پھر سپریم مان ہی نہیں رہا اس طرح جس طرح ماننا چاہیے, تو شیطان ہی پھر اس پہ قبضہ کرے گا نا. اور سورۃ الزخرف میں آتا ہے جو رحمان کے ذکر سے جو ہے روح گردانی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس پر خود شیطان مسلط کر دیتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ایک شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہے نا, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے. فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے, شیطان برائی کی طرف, جو جن ہے. ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے پوچھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا ہے. اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے, شیطان بھی جو تھا نا وہ جن بھی, وہ متی ہو گیا, وہ بھی مجھے اب نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے. لیکن یہ صرف حضور کی خوبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوبی حضرت ابو بکر عمر عثمان والی کی بھی نہیں ہے, نہ امام حنیفہ, امام شافعی, نہ امام مالک, نہ امام احمد بن حنبل یا کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں امام اسے بناؤ, ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. امام اعظم ان کو کہو. دنیا کے انسانوں کو امام اعظم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم اس کو بناؤ کہ جس کو شیطان ورگلا نہیں سکتا. ان کے علاوہ تو کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے ساتھ دوستی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو خود ہی اس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں, یا وہ اپنے رب کے ساتھ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پھر شیطان کی دوستی لگ جاتی ہے. اور جب شیطان کی دوستی لگے گی پھر وہ ظاہر ہے شیطانی اعمال شروع کر دیں گے. من الجنۃ والناس. اب یہ نہ سمجھیے گا شیطان جو ہے وہ صرف ان جنوں میں ہی ہے, انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں. اور اس کی نمائندہ مثال جو ہے نا, ان کی نمائندہ مثال علماء ہیں. یعنی آپ نے دنیا کے اندر اگر انسانی فارم میں شیاطین دیکھنے ہوں گے نا, تو وہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث کی واضح جو نشانیاں ان کو جھٹلا دیتے ہیں. عام آدمی کو بڑا ڈرتا ہے. یعنی جو سلیم الفطرت ایک مسلمان ہے نا, جو کسی فرقے اور مولوی کے ساتھ نہیں لگا ہوا, آپ اس کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتا دینا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, اس کی جرأت ہی نہیں ہے کہ اس کی تعویل کر جائے. لیکن مولوی پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, اور اگلے دن میں مفتی اکمل کو سن رہا, اس کو شرم بھی نہیں آئی, درس بخاری دے رہا ہے وہ کیو ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور وہ حدیث پڑھتا ہے صحیح بخاری سے مالک بن حویرث کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعتوں میں, یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ نہ جائے. تو کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا بخاری کی, یہ امام شافعی کی ہے. دیکھو وہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے, امام شافعی کہاں سے ہوئی؟ جبکہ ہم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کے نہیں اٹھیں گے, ڈائریکٹ اٹھیں گے. اور اس حدیث کا ہم یہ جواب دیتے ہیں, ذرا جواب سنیں اور آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں
کہ یہ انسانوں میں شیاطین ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس حدیث کا جواب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنے میں کوئی تکلیف ہو، یا آپ کوئی کمزوری کے باعث نہ اٹھ سکتے ہو تو آپ اس طریقے سے نماز، بھائی اگر آپ کو اس طرح کی تکلیف ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے نا، عقل نہیں کام کرتی. تو خود سے ایک مسئلہ بنایا. اگر یہ چیز تھی اس حدیث میں لکھی ہوتی، اور وہ مالک بن حویرث 40 دن تک رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوتا تو رپورٹ ہوا ہوتا. چلے ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کے جھوٹ کو مان بھی لیتے ہیں، جو آپ نے جھوٹ بولا یہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، جو اللہ کے محبوب پہ آپ نے جھوٹ باندھا اور اتنی بڑی گستاخی کی کہ رسول اللہ قابل اتباع نہیں رہے 40 دن تک کے لیے، یعنی ان پہ ایسی کیفیت آ گئی وہ قابل اتباع ہی نہیں رہے. اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیں، جو صحیح بخاری میں ہی 6251 نمبر حدیث ہے جس میں ایک صحابی بڑی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اور آ کے رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر آپ یہی فرماتے ہیں، پھر تیسری بار ایسے ہی ہوتا ہے، چوتھی بار ہوتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیں. وہ نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا. صحیح بخاری 6251، میں نے نماز محمدی پہ 5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 70A اور 70B، اس میں بھی حدیث بتائی ہے. ہمارے ریسرچ پیپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. اب مفتی اکمل جو ہے وہ ٹی وی پہ بےایمانی کر رہا ہے یہ، اور بخاری سے حدیث بیان کر رہا ہے، یہ حدیث سکپ کر دی اس نے صحیح بخاری کی، یا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ اس نے تو اپنے اسی میں جو ہے نا وہ آنکھ کھولی ہے، اس نے جو 2-4 باتیں سیکھ لی ہیں وہی بیان کر رہے ہیں. تو 6251 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث ہے. تو 3 دفعہ جب ایسے ہوا، چوتھی دفعہ اس نے کہا اللہ کے محبوب مجھے نماز سکھا دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر سکون کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو، پھر سکون کے ساتھ تم جو ہے سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک پڑھو، پھر سکون کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر تم سجدے کے لیے جاؤ، سکون سے سجدہ کرو، پھر پہلا سجدہ کر کے سکون سے بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی ہر جگہ اپنی جگہ پر آ جائے. اس کے بعد پھر تم دوسرا سجدہ کرو، اور جب تم دوسرا سجدہ کر چکو پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ، اور پھر تم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. اب اس میں کوئی کہے گا کہ رسول اللہ بیمار تھے لہذا آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو میں تمہیں بیماری والی نماز سکھا رہا ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. دیکھیں رسول اللہ یہاں تو سکھا رہے ہیں، یہ تو حکمی حدیث آ گئی نا. کہتے ہیں جی حکمی حدیث دکھائیں، یہ جلسہ استراحت کے اوپر حکمی حدیث ہے. مفتی اکمل صاحب سارے اپنے علماء جمع کر لیں، مرے ہوں کو بھی زندوں کو بھی، اس کا جواب قیامت تک دیں، جو آگے ٹی وی کے اوپر اس طرح دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو. شرم بھی نہیں آتی ہے. اور آگے جی امام شافعی کی حدیث ہے، فلانے امام دی حدیث ہے، وہ پائی اللہ دے محبوب دی حدیثاں نے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی امامہ دی حدیثاں نہیں نے. امام بھی تو فالوور ہی نے. اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنائے، حالانکہ اماموں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے نام کے اوپر فرقے بناؤ، ورنہ خدا کے لیے یہ 4 جو فرقے بنائے ہیں اس کی بجائے ابو بکر عمر عثمان و علی کے اوپر کوئی بنائی ہوتا ہے تو ہمیں خوشی بھی ہوتی. ٹھیک ہے، فقہ صدیقیہ، فقہ فاروقیہ، فقہ عثمانیہ، فقہ علویہ ہوتی تو ہمارے سینے کو بھی ٹھنڈ پڑتی. ادھر تو حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. وہ تو حق بجانب تھے کہ اس قسم کے فرقے بنا کے چلے جاتے امت کے لیے، لیکن وہ ڈرتے تھے، خوف خدا کرنے والے لوگ تھے. نہ اماموں نے یہ تعلیمات دی ہیں. آج اگر عیسائی جیزس کرائسٹ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. انہوں نے کب کہا کہ ہمارے نام کے اوپر یہ کام کیا جائے؟ ہم ان کے نام پر بنائے ہوئے فرقوں کو، امت کی ڈویژن کو جو توڑی گئی ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اگر قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب غلط باتوں کو جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں کر رہا ہوتا. ان کی عزت ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اس طریقے سے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، امام جعفر الصادق، امام بخاری، امام مسلم، سارے ائمہ رحمہم اللہ اجمعین ہم سب کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی باتیں ہم تک پہنچائی، انہی کے ذریعے دین پہنچا ہے. یہ سارا صدقہ جاریہ ان کے لیے، ان کے نام اعمال میں جاتا ہے. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ رسول کے درجے پر یا نبی کے درجے پہ فائز کر لو، کہ جو بھی بات ملے تو ہمیں بچانے کے لیے جو ہے وہ تم حدیثوں کا بھی جنازہ نکالنا شروع کر دو. تو یہ 6251 نمبر حدیث قیامت تک کے لیے چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز سکھائی ہے. ادھر تو بہانا جھوٹا کر لیا نا، جھوٹ بول کے پبلک کو سیٹسفائی کر لیا. اب اس کا جواب دیں، اس کا جواب نہیں ہوگا. اور یہ چیلنج صرف مفتی اکمل کے لیے نہیں ہے، یہ سعودی عرب کے مولویوں کے لیے بھی چیلنج ہے.
جنہوں نے جسہ استراحت چھوڑ دیا ہوا ہے. میں نے اس لیکچر میں بھی اپنے رفع الیدین والے لیکچر میں بھی کہا تھا. تو یہ سعودی عرب کے مولویوں نے بھی یہ جسہ استراحت چھوڑ دیا. ویسے بھی وہ اکثر اتنے موٹے ہیں کہ وہ بیچارے جسہ استراحت کر کے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. اگر کھڑا ہونا چاہے نا تو 2 بندے چاہیے ہوں گے, اتنے موٹے ہیں زیادہ تر, تو میں نے یہی دیکھا ہے. تو اس لیے بھی شاید جسہ استراحت نہ کرتے ہوں, اس سنت سے محروم ہو گئے. تو یہ ان کے لیے بھی اسی طریقے سے سعودی عرب کے مولویوں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ جسہ استراحت کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251 نمبر حدیث ہے. تو یہ میرا ایک علمی میری طرف سے بات تھی جو مفتی اکمل تک پہنچ جائے. اور مفتی اکمل صاحب کی ایک اور کلپ آج کل بڑا عام ہوا ہے, لوگ مجھے بھیجتے رہتے ہیں, میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی میں اس کے ساتھ ہی ایڈریس کر دوں. وہ پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے والی جو حدیث ہے نا, اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا کلپ سا ریکارڈ کر کے اور پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جی جرابوں سے نہیں ٹخنے کور ہو جاتے, اگر اللہ کے نبی نے ٹخنے ہی کور کروانے ہوتے تو آپ جرابیں کیوں پہنتے تھے؟ دیکھو ذرا, یعنی یہ عالم ہو کے پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور بھائی اس حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ٹخنے ننگے ہیں, کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا نہیں ہے. لٹکانا وہ ہوتا ہے جو تہمت باندھی جاتی ہے اوپر سے, وہ لٹکنا ہوتا ہے. جرابیں لٹکائی نہیں جاتی. یہ جرابیں لٹکاتے ہیں اوپر سے, یعنی انہوں نے گھٹنے کے ساتھ جراب باندھ کے لٹکائی ہوتی ہے ایسے کر کے, وہ تو نیچے سے پہنی جاتی ہے. ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکنا نہیں چاہیے. یہ تکبر کی علامت ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے خود تکبر کی. اور وہ کہتے ہیں جی, وہ یہ کہتے ہیں جی ٹخنے ننگے کرو نماز کے لیے. وہ کہتے ہیں جی کرنے چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو وہ کپڑا اگر فولڈ کر لے گا تو وہ بڑا گناہ ہے. بھئی کپڑا فولڈ کرنا بھی منع ہے. صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کپڑوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا, کف صوف سے اس کو کپڑوں کو الٹا کرنے سے منع کیا ہے. یہاں سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے, نیچے سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے. یعنی شلوار ہی ہم تو ہمارا تو اپنا جو ہے وہ ہزار بند ہی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اوپر ہی ہونی چاہیے. لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی کوئی شخص جس کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے, پینٹ ہے, اور اب یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور اس نے چھوٹی نہیں سلوائی, اب نماز کے لیے ہے, تو کم از کم اس حالت میں اس کو ضرور اوپر کرے. اور وہ کراہتاً ظاہر ہے اس بیچارے کو کرنا پڑے گا, کیونکہ سنن ابی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا, وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. جس راوی کے اوپر وہ جرح کرتے ہیں کہ یہ مجہول ہے, ان نون راوی ہے, یہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی محدث جرح کرے نا کسی راوی کے بارے میں کہ یہ جناب مجہول راوی ہے, تو یہ جرح اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس کی توثیق ثابت نہ ہو جائے. تو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, انہوں نے 3-4 محدثین سے اس مجہول راوی کی توثیق ثابت کی ہے کہ مجہول ان نون نہیں ہے, یہ محدثین کے ہاں نون راوی ہے. لہذا شیخ البانی کا وہ فتویٰ بالکل غلط ہے اس حدیث کے بارے میں. وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. مشکات المصابی میں بھی آپ کو نماز والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. لہذا ایز اے لاسٹ ریزارٹ کم از کم نماز کے لیے ہمیں ٹخنوں کو ننگا ضرور کر لینا چاہیے. لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے, میں اس کی ترغیب نہیں دلا رہا, ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. ہونے شلوار اوپر ہی چاہیے, اور ہم اسی کی ترغیب دلاتے ہیں, اور اکثر الحمدللہ سنت پہ عمل بھی لوگ کرتے ہیں. چھوٹی ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں یار, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. اور یہاں ہمارے پاکستان میں وہ امام کعبہ غامدی صاحب آئے ہیں, ان کا چوغا بھی جو ہے نا وہ بوٹوں کے نیچے ربڑ رہا ہے. یہ ہمارے امام کعبہ ہیں, یعنی شرم کا مقام ہے. ان لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور لوگ تو کہیں گے امام کعبہ, یعنی اسی طرح یہ ویٹیکن سٹی کا کوئی پوپ آ جائے تو کرسچن تو کہیں گے نا ہمارا پوپ ہے یہ, تو یہ پوپ کے لیول کی ایک شخصیت ہے نا امام کعبہ. اور جب وہ ٹی وی پہ آ کے پاکستان کے چینلز کے اوپر, جیو کے اوپر, میں نے سلیم صافی کے ساتھ ان کا انٹرویو دیکھا تو ان کے بوٹوں کے اوپر بھی ان کا چوغا لٹک رہا تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک, اور یہ نہ کہیے گا وہ بیٹھنے کی وجہ سے لٹک رہا تھا, بیٹھی ہوئی حالت میں اوپر ہو جاتی ہے شلوار جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور مزید اوپر ہو جاتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں کبھی وہ صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آدھی پنڈلی تک پینٹ پہنچ جاتی ہے. یار ڈاکٹر ذاکر نائک کی ٹائی تو ساروں کو چبھتی ہے, حالانکہ اس میں بھی کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, وہ کوئی سلیب کا نشان نہیں. اگر یہ سلیب کا نشان ہوتا نا تو وہ ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بھی یہ ٹائی لٹکائی ہوئی ہوتی. یہ کوئی سلیب کا نشان نہیں ہے, یہ تو سارے ریلیجن کے لوگ پہنتے ہیں. یہ ایک ڈریس ہے جس طرح واسکٹ پہنتے ہیں, یا یہ مولوی جو ہے زرق برق قسم کے کرتے جو پہن رہے ہیں, 10 رنگوں کی قمیضیں ہیں اور پتہ نہیں اوپر بھی چوغے پہنے ہوتے ہیں. یہ کون سی سنت ہیں جو ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں؟ عجیب بھڑکیلے لباس. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی شکل اختیار کریں, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کیسا لباس اور اس طرح کی وضع قطع کریں.
اور یہ آج میں نعت خانوں کے لباس دیکھتا ہوں تو شرم آتی. یقین کریں یہ تو نئی نو بیاتا دلہن بھی اس قسم کے لباس نہیں پہن سکتی جو جس قسم کے انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ تو امام کعبہ کا بھی یہی حال ہے. وہ میں نے دیکھا, مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر وہ حدیث صحیح بخاری سے ایک لے آتے ہیں جی, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمم نیچے لٹک جاتا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا تیمم نیچے لٹک جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر خیر ہے, تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے. استغفر اللہ اتوب الیہ. اتنا جھوٹ باندھتے ہیں. وہ حدیث پوری پڑھیں, وہ اس طرح نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بڑا ہوا ہے, میری تہمت ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے, مگر میں کوشش کر کے اسے فوراً اوپر کر لیتا ہوں, لیکن بسا اوقات نیچے ڈھلک جاتی ہے, چند سیکنڈز کے لیے نیچے چلی جاتی ہے, وہ پیٹ کی وجہ سے. یعنی ایک بندے کی ہے ہی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے, چلتے پھرتے کبھی نیچے چلی گئی. انہوں نے اس میں الفاظ ہیں مگر یہ کہ میں پورا خیال کرتا ہوں کہ واپس کر لوں. تو وہ اتنے ڈرنے والے تھے کہ وہ چند سیکنڈز کے لیے جو نیچے جاتی ہے اس پہ تو میری گرفت نہیں ہوگی. تو اس پہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ تکبر کے طور پہ نیچے نہیں کر رہے ہوتے, آپ کے تو پیٹ کی وجہ سے نیچے چلی جاتی ہے اور آپ اوپر کر لیتے ہیں جب دوبارہ, تو آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہے. اب دیکھیں یہ بات کیا تھی, اور پکڑ کے جناب اس کو انہوں نے یہ بنا دیا جناب خیر ہے, حضرت بکر کی بھی نیچے ہی رہتی تھی. توبہ توبہ. یہ اصل میں بغض ہے بیسیکلی. چونکہ کتاب و سنت کے منہج کے لوگ اس سنت کو اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھتے ہیں, کیونکہ بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں موجود ہیں اس کی ترغیب میں, یہ مرد کی نشانی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر بھی دیا ہے, if label shows your intent wear it. اگر مسلمانوں کا گیٹ اپ یہ شو کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو ان کو کرنا چاہیے. اس میں 3 چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں, ایک ٹوپی, سر کا ڈھانپنا, ایک داڑھی, اور دوسرا داڑھی, اور تیسرا شلوار کا یا پینٹ کا ٹخنوں سے اوپر ہونا. یہ 3 ایک مسلمان مرد کی نشانی ہے. تو آپ اس کے ضد میں آئے ہوئے ہیں, صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں. جیسا کہ اہل حدیث نے بھی ضد بنائی ہوئی ہے کہ پگڑی نہیں پہننی. ان کے علماء, امام کعبہ کو بھی آپ دیکھ لیں, اس نے بھی سرخ رومال رکھا ہوتا ہے, وہ عرب کی ٹریڈیشن ہے, سنت نہیں ہے. سنت تو پگڑی باندھ رہے ہیں. بخاری اور مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں کالی پگڑی کے اوپر, سفید پگڑی کے اوپر. لیکن انہوں نے اپنی عرب ٹریڈیشن, اور یہاں بھی جو ان کے مولوی ان کو فالو کر رہے ہیں, انہوں نے بھی وہ رومال اور اس قسم کے نا پورے ایسے کر کے بنائے ہوتے ہیں. پگڑی نہیں پہنیں گے کیونکہ بریلوی دیوبندی پہنتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہنتے ہیں, ہم نہیں پہنیں گے, چاہے سنت بھی ہو تو خیر ہے. ہاں جب مناظرہ ہوگا پھر کہیں گے جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر بھی مسح کر لیتے تھے اور پگڑی پہ بھی مسح, اس ٹائم پگڑی آ جاتی ہے بیچ میں. آج بریلوی دیوبندی پگڑی اتار دیں, ننگے سارے ہو جائیں, سب سے پہلے حدیثوں نے پگڑی باندھ لینی ہے. کو ضد میں ہے نا سارا کام, ادھر بھی کام ضد میں ہے, ادھر بھی ضد میں. تو سب سے بڑی لعنت اور ضد اور ہٹ درمی وہ فرقہ واریت ہے جو انسان کو حق بات قبول نہیں کرنے دیتی. تو ہم بتا رہا تھا مفتی اکمل صاحب جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جرابیں بھی آپ جو موزے پہنتے ہیں اس میں بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں. بھائی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے, کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ وہ تو ٹخنے سے لٹکانے کے بارے میں ہے, ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اوپر آزار باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے ایک مرد کے لیے. ورنہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسی ایسے شخص کی طرف نگاہ رحمت بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا, اس کو پاک بھی نہیں کرے گا, اس سے کلام بھی نہیں کرے گا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر ہوا. یہ بات ٹھیک ہے کہ تکبر کی شرط کے ساتھ ہے, لیکن سنن ابی داؤد میں جو حدیث ہے نا کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود تکبر ڈیفائن کیا ہے. لہٰذا احتیاط اسی میں ہے, سلامتی اسی میں ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے. اور کرتے ہیں تمام مکاتب فکر کے لوگ, جو پریکٹسنگ جتنے مسلمان ہیں نا وہ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت والے اگرچہ دیوبندی ہیں وہ کرتے ہیں, دعوت اسلامی والے اگرچہ بریلوی ہیں لیکن ان کے بھی جو پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں. بلکہ الیاس قادری صاحب خود ترغیب بھی اس کی دلاتے ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. یہ کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی اہل حدیث کی نشانی بنی ہوئی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, سب لوگ کرتے ہیں, سب پریکٹسنگ لوگ. لیکن جب وہ ضد بازی آ جاتی ہے نا پھر اس میں معاملہ ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ افضل تو ہے آدھی پنڈلی تک, لیکن وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آدھی پنڈلی تک افضل ہے, اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک کچھ گناہ کی بات نہیں, لیکن ٹخنوں سے نیچے آگ میں ہے تکبر کے طور پر, اور یہ تکبر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا خدا کے لیے کسی پہ آپ نے فتویٰ نہیں لگانا. یعنی اگر کسی کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا یہ متکبر ہے, کیونکہ بہرحال تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے. اگر کوئی شخص فیشن کے طور پہ بھی ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرتا ہے نا تو ہم اسے بھی متکبر نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے سنت کے معاملے میں سستی کر رہا ہے, جب تک کہ اسے تکبر وہ خود تکبر کہتے ہوئے نہ کہنا شروع کر دے. یہ تکبر کیوں تھا؟ مطلب اگلے زمانوں میں کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا, اور پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے نا وہ بڑے بڑے چوغے پہنتے تھے, اور پیچھے ان کے کئی ملازم ہوتے تھے جو ان کی وہ نا بڑی بڑی گون اٹھا کے چل رہے ہوتے تھے. ان کو ٹیل کیریئر کہا جاتا تھا, ٹیل کیریئر, ان کی دم کو اٹھانے والے.
اسی کی ایبریویشن وہ بنائی ہوئی ہے نا ٹی سی, ٹیل کیریئر. تو یہاں کوئی خوشامد کرے اس کا نا ٹی سی کرتا ہے. وہ ٹی سی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو اس ٹائم بڑے بڑے بادشاہ تھے نا, انہوں نے کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جو جتنا امیر ہوتا تھا یا کوئی بادشاہ ہے تو اس نے بڑی سی گون پہنی ہوئی ہے, پیچھے زمین پہ لٹک رہی ہے, پیچھے اٹھا کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ اٹھائیں گے نہیں بیچارے, تو اتنا وزن کون اٹھا کے, ٹگئی کو چل سکتا ہے نا, انسان تو نہیں چل سکتا. اتنی بڑی اگر کوئی گون کسی نے پہنی ہوگی, زمین سے جب لٹکے گی اور زمین سے رگڑ کھائے گی, فرکشن ہوگی, تو کیسے بیچارہ چلے گا. تو پیچھے اٹھا کے وہ ٹیل کیریئر, ٹی سی, تو وہ تکبر کی علامت اس وقت سمجھی جاتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے سنت قرار دے دیا. اور اس میں اگر کسی کو پھر بھی یقین نہ ہے تو اس کے لیے پھکی ہے, ان سے پوچھیں جو آپ رمل کرتے ہیں, جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ طواف کے جو عمرے والا طواف ہے جس میں آپ نے احرام پہنا ہو, اس کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے. وہ کس لیے چلا جاتا تھا, وہ اس کا کانٹیکسٹ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ لیں. مشرکین عرب کہتے تھے مدینہ جو ہے وہ بیماریوں کی سرزمین ہے, اور صحابہ جو ہے وہ بیمار حالت میں آئے ہوں گے, تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے. تو اب کیا ہم کوئی ادھر کسی کافروں کو دکھانے کے لیے اکڑ کے چلتے ہیں, لیکن سنت آج تک زندہ ہے. سنت تو نہیں چھوڑ سکتے ہم کہ جی اس زمانے کے لیے تھا. تو جب شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کی باری آتی ہے کہتے ہیں اس زمانے کے لیے تھا. تو دکھائیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوگا یہ اس زمانے کے لیے. اور ہر حدیث کو توڑ موڑ کے تو مفتی اکمل صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے. میں یعنی یہ جتنا میں نے غصہ مفتی صاحب پہ نکالا ہے نا, یہ اپنی ذات کے لیے واللہ نہیں نکالا, رسول اللہ کی محبت میں نے ان پہ غصہ نکالا. ورنہ یقین کریں میرے وہ استاد بھی ہیں. یعنی 96 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, ان دنوں وہ بھی درس نظامی شروع کر رہے تھے, تو میں نے ان کے ساتھ اعتکاف بھی کیا واقعات کے اندر. یہ ویڈیو چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ پہچان بھی لیں گے یہ کون ہے, جو اس وقت تھا اب گمراہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ ہے کہ ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, بہت کچھ ان سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑی ینگ ایج میں بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان تک حق پہنچائے. اور میں نے جو انہوں نے استانت کے اوپر کتاب لکھی تھی, اس کے رد میں جو میرا مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ ہوا ہے, وہ بھی مفتی صاحب نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں جی جب آپ امی سے آ کے روٹی مانگتے ہیں تو شرک نہیں ہو جاتا, یہ بھی تو مدد مانگ رہے ہیں. دیکھو کیا پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. او بھائی میرے یہ تو ظاہری اسباب ہے مفتی صاحب, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. میں نے پورا جواب دیا پھر اس لیکچر کے اندر احادیث اور قرآن کی آیات کے ساتھ کہ آپ اس طریقے سے کھلواڑ کرتے ہیں, لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہیں. بھائی اس کو کون شرک کہتا ہے؟ ہاں اس صورت میں ہوگا کہ آپ کی امی سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بغداد شریف میں دفن ہے قبر کے اندر, اور آپ کہتے ہیں امی مجھے روٹی دے دیں, پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ نے شرک کیا. غائب میں پکاریں گے ایاک نستعین امن یجیب المضطر اذا دعا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, ویکشف السوء, اور اس سے اس کی برائی کو بھی دور کر دیتا ہے, ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ آپ صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ پھر امی سے روٹی نہ مانگے, آپ سے ہی مانگا کریں. اے اللہ آپ سے ہی روٹی مانگیں گے, اپنی امی سے نہیں مانگیں گے. ان کو پتا تھا یہ غائب میں مدد کے لیے دعا کی بات ہو رہی ہے, یہ کنستعین. ظاہری اس باب کا تو اسی قرآن نے حکم دیا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس میں فرق ہے, تو میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, اہل سنت پاک.com پر جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں یہ موجود ہے الحمدللہ. تو ہم اسی کے اوپر آج اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں, آیت نمبر 100 کے اوپر سورۃ النحل کی. بہرحال یہ مفتی صاحب کے حوالے سے مجھے کافی ایمیلز آ رہی تھی. میں نے کہا کہ ایک دفعہ تو مفتی صاحب تک حق بات, مفتی اکمل صاحب چونکہ آج کل بڑے QTV کے اوپر مشہور بھی ہیں, بڑی اچھی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماریں گے تو پھر ہم تو کوشش کریں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان, میں ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہوئے ان تک حق بات پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس طریقے سے فرقوں کو بچانے کے لیے مذاق نہ اڑایا جائے, بلکہ حق بات قبول کی جائے اور حق بات لوگوں کو بتائی جائے. ادھوری بات, آدھی بات بتا کے پبلک کو دھوکہ نہ دیا جائے, بلکہ حق بات بتائیں دلائل کے ساتھ. اب یہ ہمارا انشاءاللہ ویڈیو کلپ ہزاروں لوگوں تک پہنچے گا, تو پھر یہ ان کے اوپر ادھار ہوگا کہ وہ ان باتوں کا جواب دیں جو یہ 3-4 میں نے باتیں ان کی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. کرنے کو تو سینکڑوں کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ 2-3 موٹی موٹی باتیں تھیں جو بڑے عرصے سے ادھار تھیں, اور وہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 100, انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, بے شک شیطان پہ تو انہی لوگوں کا زور چڑھتا ہے جو خود اس کے ساتھ دوستی گانٹ لیتے ہیں, والذین ہم بہ مشرکون, اور ان لوگوں کے ساتھ اس کا زور چل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں, اس کو اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.